سنیں گے وہ کہیں گے بھائی یہ تو ہمارے دوست انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں، تو یہ حسن الیاس صاحب شاید ان کے اوپر حملہ آور ہونے، تو ان کو اگر پوری کی پوری روایت کو سامنے رکھ کر ہم کہیں بابے ہیں تو یہ ایک ڈیروگیٹری ٹرم ہے۔ اچھا حسن بھائی، میرا چھوٹا سا یہ کویسچن تھا کہ جیسے دین میں جو ہے وہ ہر ایک جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ اپنے استاد سے جو اختلاف کرتا ہے کچھ باتوں میں، ٹھیک ہے، تو اس باتوں میں کچھ باتوں میں اختلاف کرتے کرتے وہ اپنی ایک علیحدہ ایک پہلے گروہ بناتا ہے، پھر وہ گروہ سے ایک جماعت کی شکل اختیار کرتی ہے اور پھر بعد میں ایک فکر بن جاتی ہے۔ تو میں یہ کویسچن کر رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر کوئی بھی کسی کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، جیسے میں ریسنٹلی مثال دیتا ہوں، جیسے انجینئر صاحب ہیں، وہ بولتے ہیں کہ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو لیکن وہ بہت سی باتوں میں ڈاکٹر اسرار صاحب سے اختلاف بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی وہ ایک گروہ سے ایک جماعت کی شکل اختیار کر گئے اور ابھی آنے والے وقت میں جو ایک فکر کی جو ہے نا وہ شکل اختیار کر جائیں گے کہ ایک فکر بن گئی وہ انجینئر بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایسے تو جیسے ہی کوئی دور بدلتا ہے، ہر 20 سال کے بعد 25 سال کے بعد ایک نئی فکر کھڑی ہو جاتی ہے، تو یہ تو بہت زیادہ پرابلم سٹرگل ہوتی ہے ایک عام آدمی کو کہ وہ دین کا جو علم ہے وہ کیسے حاصل کرے۔ ایک شاگرد ہے وہ اپنے استاد سے اختلاف کرتا ہے، وہ اپنے استاد سے اختلاف کرتا ہے، ایسے اختلاف کرتے کرتے وہ کافی باتوں میں اختلاف ہو جاتا ہے نا، اوپر جاتے تک لاسٹ تک جانے، بیسک جیسے بولتے ہیں کہ روٹ تک جانے کے لیے۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کیا انسان کو کرنا چاہیے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی، انجینئرنگ تو ویسے کوئی الگ فکر بن نہیں سکے گی، اس لیے کہ پہلے سے انجینئرنگ کا شعبہ الگ سے موجود ہے اور انجینئرز بن رہے ہیں، انجینئرنگ کے طبقات بھی ہیں۔ تو اور یہ جو آپ نے بات فرمائی اسٹوڈنٹ والی، یہ بھی آج کل بڑی مبہم ہوتی ہے کہ کسی نے اگر کسی کی بات سنی ہے یا کسی کی بات کی تائید کی ہے تو وہ اس کا اس طرح سے ہم فکر بن گیا ہے یا اسٹوڈنٹ بن گیا ہے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ یہ عام طور پہ جو زبان کے اسالیب ہوتے ہیں ان میں یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ فلاں میری بات سن رہا ہے تو میرا شاگرد ہے یا میرا طالب علم ہے، ورنہ حقیقی طور پہ یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہو رہا ہوتا کہ بہت زیادہ ہو رہا ہو۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ امت کے اندر آج تک جو بڑے رجحانات ہیں، جو بڑے منہاج جس کو آپ کہتے ہیں، بڑی میتھڈالوجیز ہیں دین کو سمجھنے کی، وہ بہت زیادہ نہیں ہیں، وہ کل ملا کے 4 یا 5 ہی ہیں۔ یعنی ایک فقہی منہاج ہے، فقہی میتھڈالوجی ہے، ایک ہمارے ہاں سلفی میتھڈالوجی ہے، ایک ہمارے ہاں صوفی میتھڈالوجی ہے، ایک ہمارے ہاں آپ کہہ سکتے ہیں گزشتہ 100 سال کے اندر فرائی میتھڈالوجی سامنے آئی ہے یا فرائی مکتب فکر یا منہاج سامنے آیا ہے، اور پھر یہ جو پچھلے منہاج موجود ہیں ان کے اندر سے کچھ ایک اختلاط سے منہاج بن جاتا ہے، جیسے بر صغیر کے اندر یا خود صوفیاء کے حلقوں کے اندر ایک منہاج عقیدت وجود پذیر ہو گیا۔ تو اگر آپ اوپر جا کر دیکھیں نا تو بنیادی طور پر 4-5 ہی بیسک اپروچز ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر اسرار صاحب کی آپ نے مثال دی، انہی کو لے لیں تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اصول میں مولانا مودودی ہی کی سیاسی تعبیر پر کھڑے ہوئے ہیں، اور اس میں کہیں وہ اطلاق میں اختلاف کر رہے ہیں کہ بھائی یہ تنظیم انقلاب کے ذریعے پہ وہ تبدیلی لائے گی، اقامت دین کی جو مولانا مودودی اس وقت جمہوری معاشروں کے اندر انتخاب کے ذریعے لانا چاہتے ہیں۔ تو اطلاق میں، آپریشنز میں، تدبیر میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ خود مولانا مودودی کی فکر کو آپ دیکھیں تو وہ دین کی یقینی طور پہ سیاسی تعبیر کے بانی ہیں، لیکن اس فکر کی جو اساس ہے وہ تو خود ہمیں نظر آتی ہے، پیچھے شاہ ولی اللہ کیا موجود ہے، اس سے پیچھے امام ابن تیمیہ کیا موجود ہے، اس سے اگر اوپر اٹھا دیں تو خود جو فقہی تعبیر کے اندر کچھ جہاد و قتال کے استدلالات سے نکلے ہوئے نتائج ہیں ان سے وہ ماخوذ ہے۔ تو اصل میں آپ دیکھیں تو ہر آئیڈیالوجی اپنے نظام فکر میں اوپر بڑی محدود ہو رہی ہوتی ہے۔ تو امت میں اس لحاظ سے ہمارے ہاں کو بہت زیادہ منہاج یا میتھڈالوجیز نہیں ہیں، ان کے اطلاق میں، ان کی پریزنٹیشن میں کچھ ندرت پیدا کر کے کچھ لوگ نیا پن لے آتے ہیں، ورنہ ہمارے ہاں تو یہی صوفیانہ طرز فکر ہے جو چل رہا ہے، یا وہ فقہی استدلال ہوگا یا سلفی استدلال ہوگا۔ اس میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے نا، وہ خرابی یہاں سے نہیں پیدا ہوتی کہ ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ ہے۔ اسکول آف تھاٹ آپ دیکھیں فلسفے کے اندر، سائنس کے اندر، میڈیکل کے اندر اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ آدمی اگر ان کو پڑھنا شروع کرے تو سر چکرا جائے، لیکن وہاں ہمیں کبھی پرابلمیٹک نہیں محسوس ہو رہے ہوتے، اس لیے کہ وہاں پر نئی فکر نالج آف ورلڈ میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے۔ یعنی کوئی بھی نیا زاویہ نظر بنے گا چیزوں کو دیکھنے کا تو وہ اس علم کی تنقیح کا باعث بنے گا۔ یہ جو اس وقت آپ کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ریولوشن نظر آتا ہے دنیا بھر میں، یہ بھی اسی اختلاف کے نتیجے میں سامنے آیا ہے کہ ایک ہی طریقے سے آپ سوچ رہے ہیں، اس سے اٹھ کر آپ نیا ان سے اختلاف کرتے ہیں تو وائی فائی دریافت ہو جاتا ہے، اس سے اختلاف کرتے ہیں تو آئی فون دریافت ہوتا ہے، اس سے اختلاف کرتے ہیں تو میٹاورس میں آپ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سب اختلاف کے نتیجے میں عمل کھلتا ہے۔ تو اللہ کی جو منشا ہے، اللہ کا جو کلام ہے، اس کو سمجھنے میں اگر اختلاف ہو رہا ہے تو یہ اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ غلط استدلال بھی کریں گے
تو وہ میرے لیے راستہ کھول دے گا صحیح بات کو پہنچانے کا. پرابلم وہاں پر پیدا ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ کا لب و لہجہ، آپ کا طرز تخاطب وہ نفرتوں میں ڈھل جاتا ہے. آپ اگر اپنے پوائنٹ آف ویو کو شائستگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور علم کی جو متانت اور سنجیدگی ہوتی ہے، ہر فیلڈ کے دیکھیں کچھ نارمز اور ویلیو سسٹم ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے کوئی پرسکرپشن لیں، اس سے ڈائگنوسس کروائیں، اور کسی دوسرے ڈاکٹر کو جا کر بتائیں کہ اس نے یہ ڈائگنوسس کیا ہے، اور اس ڈاکٹر کو اس سے اتفاق نہ ہو، تو کیا کبھی وہ طریقہ اختیار کرے گا جو ہمارے مولوی حضرات اختیار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو فراڈیا ہے، وہ تو جاہل ہے، وہ تو اپنی دکان بنا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمیشہ کہے گا بھائی ان کا دیکھنے کا ایک ڈفرنٹ زاویہ نظر ہے، میں اس کو درست نہیں سمجھتا. تو بس یہاں تک بات ہوگی. کبھی وہ گلے پھاڑ کر اور جھاگے نکال کر اور لوگوں پہ تان و تشنیع کر اور ان کی عزت نفس کو مجروح کر کے اور ان کی پگڑی پونجی کو سر بازار نیلام کر کے یہ کام ہوتا ہے جو تکلیفیں ہوتا ہے ایک عام مسلمانوں کے لیے کہ یار جس دین کو ہم مانتے ہیں اس کے یہ لیڈرشپ آپس میں اس طرح باہم دست و گریباں ہے. تو اس سے قرآن نے منع کیا. یہ وہ تفرقہ ہے. تفرقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک باب میں مختلف پرنسپلڈ اپروچز کو لے کے مختلف نتائج تک پہنچ رہے ہیں. تفرقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی نیت پر حملہ آور ہو کر، لوگوں کے محرکات کو جان کر ان پہ جہالت کے فتوے صادر کرتے ہیں. اس سے پرابلم پیدا ہوتی ہے. پرابلم پیدا نہ ہو تو پھر یہ گلدستہ بن جاتا ہے جس کے اندر ہر ایک کی اپنی خوشبو ہے، ہر ایک کا اپنا رنگ ہے، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ خیر کی باتیں موجود ہیں. مثلا ہمارا جو تصوف کا پورا سلسلہ ہے، غامدی صاحب اس کو پرنسپلی ریفیوٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ متوازی نظام فکر ہے، نظام استدلال ہے، پورا متوازی نظام حیات دیتا ہے یہ. تو اس سب کے باوجود کیا ہماری زبان سے آپ نے کبھی صوفیاء کے بارے میں کوئی لغو بات سنی، کوئی استغفاف کا کلمہ سنا، ان کی شخصیت، ان کی کنٹریبیوشنز کو ہم نے مس کرنے کی بات کی ہو؟ وہ دین کے بڑے علماء ہیں، 10 اور کام کر رہے ہوں گے، اس کے اندر وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے. کچھ چیزیں انہوں نے جو کنٹریبیوشن کی ہوگی ان کی نظر میں ٹھیک نہیں ہوگی لیکن نتیجے کے اعتبار سے بڑی پازیٹیو ہوگی، جیسے خانقاہ کا تصور ہے، جیسے اور انسان کی نفسیات کو سمجھنے کے پہلو ہیں. تو ہر فیلڈ آف نالج میں ہمیں صرف یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ بھئی ہم لوگ کمزور سے انسان ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو خدا نے کوئی پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا. یہ جو اکثر مثالیں پیش کی جا رہی ہوتی ہیں نا کہ دیکھیں پیغمبر بھی تو یہ کام کرتے تھے. وہ بھئی پیغمبر خدا کے فرستادہ منتخب چنیدہ لوگ ہوتے ہیں. وہ حق و باطل کو اس طرح سے واضح کرتے ہیں، ان کے سامنے وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے انذار کرتے ہیں، انذار عام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہجرت و برات ہوتی ہے، تمام حجت کے مراحل ہوتے ہیں، خدا کی مائیت کا ظہور ہوتا ہے، خدا بتاتا ہے، عذاب آتا ہے. ہم لوگ اس جگہ پہ نہیں کھڑے ہوئے. ہم لوگ انسان ہیں، غور و فکر کریں گے، اس سے ایک پوائنٹ آف ویو بنے گا. وہ پوائنٹ آف ویو میری نظر میں غلط ہو سکتا ہے، صوفیاء کا پورا پوائنٹ آف ویو میں کہہ سکتا ہوں غلط ہو سکتا ہے، لیکن عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایک متاع درد و سوز کے ساتھ، یہ مانتے ہوئے کہ وہ لوگ بھی عزت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو ہمارے ہاں میں خود اس بات کو اپنے دوستوں میں، اپنے حلقوں میں اجاگر کر رہا ہوں. خود بھی ڈر لگتا ہے یہ بات کرتے ہوئے، سچی بات ہے. اس لیے کہ ہم کسی بھی طریقے سے بات کمیونیکیٹ کریں، وہ جو سامنے والے لوگ ہیں ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہم ان کے بھی خیر خواہ ہیں، ان سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ ایک اچھی اصلاح اور دعوت کا جذبہ لے کے اٹھیں تو وہ قابل عمل ہو، اس کے اثرات ہوں، وہ لوگوں میں وہ کام کرنے کا باعث نہ بن جائیں جو مصلحین کی جماعت اٹھتی ہے اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی تم فساد پھیلاتے ہو تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم تو اصلاح کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں ہر ایک کو. تو اسی لیے کچھ بات کرتے ہوئے بھی آج کل ڈر لگتا ہے کہ کون سا شخص کون سی بات اٹھا کر کہے کہ دیکھو اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے تو اب تو میں اس کو یہاں پر لے کے جاؤں گا. کہنا یہ مراد ہے کہ کوئی ایسی ڈیروگیٹری ٹرم ہمیں یوز نہیں کرنی چاہیے کسی بھی شخص کے بارے میں. مثال کے طور پر یہ ہم کہتے ہیں بھئی فلاں بابے ہیں. اب مجھے پتہ ہے یہ سننے والے فوراً سے سنیں گے، وہ کہیں گے بھئی یہ تو ہمارے دوست انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں، تو یہ حسن الیاس صاحب شاید ان کے اوپر حملہ آور ہونے. میں کسی شخص کے ساتھ اس طرح کی ریفیوٹ ہونا، اس کو معاشرے میں متوحش کرنا، یہ ہمارا طریقہ کار ہی نہیں ہے، نہ ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں. لیکن بتانا یہ مقصود ہے کیونکہ وہ بھی تو مخاطب ہے نا. ہر انسان دنیا میں داعی بھی ہوتا ہے، مدعو بھی ہوتا ہے. تو ہر انسان تک اگر میں مسلمان ہوں تو میں نیکی خیر کی بات کہوں گا بھی، سنوں گا بھی. اس لیے ہر ایک کو تیار رہنا چاہیے اس کام کے لیے. اس میں برا نہیں منانا چاہیے، نہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ آگے ہیں مثال کے طور پہ میری دعوت کو خراب کرنے یا میرے اسٹوڈنٹس کو توڑنے. یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے. ہم سب ایک دوسرے کے محسنین ہیں، خیر خواہ ہیں. ہم سے اگر کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ ہمارا خیر خواہ ہوگا جو ہمیں توجہ دلا کر بتائے کہ بھئی یہ کام نہ کرو. تو اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی غصے میں آ جائیں اور اس طرح کا لب و لہجہ اپنائیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. اس سے ہماری شخصیت میں ایک ایسا پہلو جنم لیتا ہے جو پھر نسلوں میں ایوالو کرتا ہے، اور یہ پھر فرقہ واریت کی ان انٹینشنل بنیاد بن جاتا ہے. لوگ پھر یہ طریقہ اپناتے ہیں اور یہ پھر آگے بڑھتا ہے، یہ رک نہیں سکتا. تو ہمیں شروع میں ان جگہوں پر رہنا ہے جو ویلیو سسٹم کے اندر کھڑے ہو کر پرنسپلز کے اوپر تنقید ہو، علم کے دائرے میں ہو. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو ڈیروگیٹری ٹرمز ہوتی ہیں، مثال ہمارے ہاں ہمارے بر صغیر کے اندر جس وقت آدمی کسی کام کے قابل نہیں رہتا
یا بالکل بوڑھا ہو جاتا ہے یا ہماری اردو کے زبان کے محاورے کے مطابق سٹھیا جاتا ہے, 60 سال سے اوپر چلا جاتا ہے, تو اس کو بابا کہا جاتا ہے, بابا جا رہے ہیں, کہ بابے نو کی پتا ہے بابا. تو اب یہ ٹرم اپنے استعمال میں ایک ڈیروگریٹری ٹرم بن گئی ہے. تو اب اتنے بڑے بڑے امت کے جو علماء گزرے ہیں ان میں سے بہت سارے تو شاید بڑھاپے کی عمر کو بھی نہیں پہنچے, جوانی میں رخصت ہو گئے. تو ان کو اگر پوری کی پوری روایت کو سامنے رکھ کر ہم کہیں بابے ہیں تو یہ ایک ڈیروگریٹری ٹرم ہے. مثلا ابو حنیفہ سراج الائمہ ہمارے امام اعظم, ان کے بارے میں کوئی شخص اس طریقے سے مخاطب, تو یہ تخاطب جو ہے, میں بھی فکر پہ نہیں جا رہا اور نہ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے جو افکار ہیں ان کو آپ کلین چٹ دے دیں یا ان کے بارے میں آپ کہیں کہ بھئی یہ تو قیامت تک ریلیونٹ ہو گئے. بالکل دوسری بات کر رہا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ میرے سننے والے بھی اس کو وہیں سے پرسیو کریں گے کہ جس وقت ہم کوئی ایسی ٹرم یوز کرتے ہیں جو سننے والوں کو ڈیروگریٹری لگتی ہے, اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا کہ میری ٹرم ڈیروگریٹری ہے یا نہیں, سننے والوں نے کرنا ہے, معاشرے نے کرنا ہے, عرف نے کرنا ہے. تو اس لحاظ سے اگر کوئی ٹرم ہم یوز کرتے ہیں تو ہم اس پہ نظر ثانی کریں, ان کو دیکھیں. ہم اگر یہ کہنا چاہتے ہیں, ہم کہیں کہ صوفیاء کے یہ بزرگ اکابرین گزرے ہیں, ان کے یہ نظریات ہیں. ان کے غامدی صاحب نے ایک مضمون لکھا ہے, وہ مضمون ان کی کتاب برہان میں موجود ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ہاں تصور توحید, تصور نبوت, تصور شریعت, تصور آخرت, وہ سب کا سب دین کے مقابلے میں ایک متوازی نظام فکر بن کے کھڑا ہوا. اس میں بھی ایک جملہ تھا ان کا, جو جملہ یہ تھا کہ تصوف ایک عالمگیر ضلالت ہے. اب ان سے جب بات پوچھی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ ضلالت جو ہے یہاں پر یہ عربی والا ہے جو قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ گمراہی ہے, تو فکر پر گمراہی کا اطلاق کرنے کا تو مجھے حق ہے نا. تو اس پر بھی ہم جیسے طالب علم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کی یہ مراد ہوگی, لیکن سننے والوں کو جب وہ سنتے ہیں تو ان کو تو نہیں پتا یہ عربی والا ہے, کیونکہ سننے میں تو لکھا ہوا نہیں آتا سامنے. تو یہ ضلالت کون سی ہے؟ یہ وہ ضلالت ہے جو میں اردو میں کہہ رہا ہوتا ہوں, یا باپ کبھی غصے میں آ کے کہتا ہے کیا ضلالت تم نے مچائی ہوئی ہے, یا یہ وہ ضلالت ہے جو قرآن مجید میں ضالین کے پس منظر میں گمراہی میں آتی ہے. تو یہ زال والی ہے کہ زواد والی ہے تو پتہ نہیں چلتا نا. تو اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. تو یہ بات 10 دفعہ میں نے غامدی صاحب کے سامنے بھی رکھی. ایک لائیو پروگرام میں کسی شخص نے کہا کہ ان کو اس طریقے سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی, تو میں نے کہا بھئی ہم جو ہیں وہ مثال کے طور پہ غامدی صاحب کے اسلوب بیان کے اوپر کوئی ایمان تھوڑی لائے ہوئے ہیں کہ جو لفظ ان کے ہاں سے صادر ہوگا وہ اسی طریقے سے ہونا چاہیے تھا. خود انہوں نے جوانی میں بہت ساری تحریریں لکھی ہیں, بڑی کاٹدار ہیں, بڑی نوکدار ہیں, ان کے اندر بڑا ایک شدت نظر آتی ہے, کہیں اپنے استاد کی اہمیت کا جذبہ نظر آتا ہے. تو کبھی بھی اگر آپ اس چیز کو اپنا لیں کہ جی آپ ہر چیز کا دفاع کریں گے, نہیں, وہ غامدی صاحب کی جوانی کی دور کی تحریریں تھیں, اس دور میں وہ اسلوب ان کو بہتر لگا. ہم آج کے دور میں کھڑے ہو کے یہ کبھی اس چیز کو پروان نہیں چڑھائیں گے کہ ہمارے استاد نے جوانی میں جو اس طریقے سے بات کی تھی وہی بات ٹھیک ہے, اسی سے جو ہے نا ہتھوڑا مارنے سے معاملہ ٹھیک ہوتے. نہیں, بہتری کا عمل ہوتا, آپ آگے بڑھتے ہیں, ارتقا ہوتا ہے. جب آپ آگے بڑھیں گے تو چیزیں نکھرنا شروع ہو جائیں گی, سنورنا شروع ہو جائیں گی. اور دیکھیے قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے مخالفین کے دلوں میں بھی اگر آپ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں تو نرمی پیدا ہوگی. مقصود کیا ہے ہمارا؟ مقصود کوئی کبڈی کا میچ جیتنا ہے؟ مقصود ہے کہ اللہ کی صحیح ہدایت کا ابلاغ ہو. تو اگر ابلاغ میں ہی ہمارا لب و لہجہ رکاوٹ بن جاتا ہے تو آپ مجھے بتائیے ایسی دینی خدمت کا کیا فائدہ؟ ابلاغ میں ہی ان لوگوں تک پہنچانی تھی نا اصل بات, ان صوفیاء تک. عام لوگ تو بیچارے نیوٹرل کھڑے ہوئے تھے, ان تک تو میں شائستگی سے پہنچاؤں یا غصے سے پہنچاؤں, انہوں نے تو بات کو قائل ہو ہی جانا ہے. ان لوگوں کو سمجھانا ہے جو مثال کے طور پہ شرک کے مظاہر کو اسلام میں داخل کیے ہوئے ہیں, جو مثال کے طور پہ اس طریقے کے قصے اور کہانیوں کو دین بنا رہے ہوتے ہیں, ان تک بات پہنچانی ہے. تو ان کی جگہ پر کھڑے ہوں, محبت کے ساتھ انہیں ہم مخاطب کریں, اور ان کے جو بزرگ ہستیاں ہیں ان کے بارے میں کوئی استخفاف کا جملہ, کوئی تنقیص کا جملہ, کوئی ایسا جملہ کہ جو ان کے سننے والوں کو برا لگے, کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو میں تو یہ تجویز دوں گا کہ یہ جو ٹرمینالوجی ہے یہ بابوں والی, یہ اب ہمیں ترک کر دینی چاہیے, اور ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ان کے عزت وقار احترام کی رعایت سے بات چیت کرنی چاہیے. دیکھیں جس وقت آپ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا, ممکن ہے آپ کے پیش نظر یہ نہ ہو, ممکن آپ یہ کہیں جی میں تو مثال طور پہ حافظ اللہ بھی کہتا ہوں اور میں تو ان کی تحسین بھی کرتا ہوں, ان کی دینی خدمت, لیکن جو ایک پورا کا پورا ڈکشن بن جاتا ہے پریزنٹیشن کا, وہ اصل میں تخفیف کا باعث بن رہا ہوتا ہے, وہ لوگوں کی دل آزاری کا باعث بن رہا ہوتا ہے. تو ہماری امت کے جو علماء ہیں, چاہے وہ صوفیاء میں سے ہوں, چاہے وہ معتزلہ میں سے ہوں, چاہے وہ قدریہ میں سے ہوں, چاہے وہ جہمیہ میں سے ہوں, چاہے وہ فقی روایت کے اندر ہو, چاہے وہ صوفی روایت کے اندر ہو, سلفی روایت کے اندر ہو, ان سب نے نالج آف ورلڈ میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. آج میں اگر کھڑے ہو کر بات کرتا ہوں, چاہے وہ محدثین ہوں, وہ لوگ نہ ہوتے تو میں ان ٹولز کو دریافت نہیں کر سکتا تھا. میں تو ان کے کندھے پہ کھڑا ہوتا ہوں,
میرے پیچھے علم کی یہ روایت ہوتی ہے. علم کی روایت سے کٹ کے اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ دنیا میں انجینئرنگ کے میدان میں بھی قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ علم کی روایت یہ انسانیت کا مشترکہ حافظہ ہوتی ہے, اور اس کو اگر آپ اگنور کر دیتے ہیں تو آپ اصل میں کٹی ہوئی پتنگ کی طرح بن جاتے ہیں, اور اس پر کٹی ہوئی پتنگ کو لوگ کوئی بھی پکڑنے کو تیار نہیں ہوتا. تو ان چیزوں پر کوئی غور و فکر ہونا چاہیے. کچھ میں نے آج چونکہ ایک سوال ہوا تو کچھ درد دل سے جو کچھ باتیں تھیں, اور بڑی میں سننے والوں کو بھی یہ کہوں گا کہ وہ اس کو یہیں سے معمول کریں. اس میں کسی شخص کی جو مسائی ہے, کسی کی خیر ہے, اس کی نفی نہیں ہے, کسی شخص پر کوئی الزام تراشی نہیں ہے, کسی پر کوئی اتہام نہیں ہے. مقصود صرف یہ ہے کہ ہم سب اگر دین کی خدمت کے جذبے سے اٹھے ہیں تو ہم اپنے اوپر بھی, کیونکہ دین ہمارا بھی امتحان ہے بھائی, ہم نے بھی قبر میں جا کے اپنا امتحان دینا ہے. ایک امتحان تو ہم سے یہ ہوگا کہ اگر تم تک حق بات پہنچی تھی تم نے پہنچائی, لیکن دوسرا امتحان یہ بھی ہوگا کہ تم بھی تو ایک دین کے مخاطب تھے, تمہیں اپنا پرچہ حل کرنا ہے. کیا تم کسی کی دل آزاری کا باعث بنے, یا کسی کی آبرو پہ انٹینشنلی حملہ آور ہو گئے, یا تم دین کے خیر خواہ تھے کہ تم نے ان چیزوں کو اپنایا کہ جن چیزوں کو تم خود نفی کر رہے ہو کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے, لیکن خود ہمارے ہاں وہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو ہر ایک کے ہاں, ہمارے ہاں ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کبھی ہمیت حق میں آ کر صوفیاء کو لتاڑنے کی صورت میں آ جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے خود حمدی صاحب کے بہت سارے جو ہے وہ سننے والے آڈینس میں سے لوگ, وہ چونکہ اس پس منظر میں آئے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں اٹھا کر اس طرح علماء کی تخفیف و تنقیص کر رہے ہوتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے اس رویے کی ہم ہمیشہ مذمت کرتے ہیں. اور بسا اوقات میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو مذہبی لوگوں کا ایک حال حلیہ ہے اس سے نفرت کا جذبہ ہمارے یہاں پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں اپنی سطح پہ ختم کرنی ہے, اور جو باقی لوگ اصلاح و دعوت کا کام لے کے اٹھے ہیں ان کو ان کی جگہ پر ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جی جزاک اللہ خیرہ. آپ نے بہت اچھا اور بہت ہی جامع جواب دیا. شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. شکریہ ابرار بھائی آپ کا بھی ٹائم دینے کا. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. بہت شکریہ حسن بھائی. میرے خیال سے یہ بہت ضروری گفتگو تھی جو آپ نے یہ فرمائی, اور میرے خیال سے اس طرح کے برے القابات کا استعمال کرنے سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, اور بعض اوقات اس طرح کے القابات ہماری اپنی ہی دعوت کے لیے مہلک ہو جاتے ہیں.